اب یہ بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دن وفات پائی آقا علیہ السلام نے، جس دن آقا علیہ السلام نے وفات پائی، پردہ فرمایا، اس دن نماز کا وقت آیا، غالباً ظہر کی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے تشریف نہ لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آقا علیہ السلام نے حکم بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو جائیں، میری امت کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے حضور کے حکم سے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ میں نے اپنے غلاموں کی تربیت کی ہے، انہیں کفر سے نکالا، شرک سے نکالا، بت پرستی سے نکالا اور رب کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب میرا ایک غلام مصلی پر ہے، باقی پیچھے ہیں، فصل پک گئی ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ مالک دیکھتا ہے نا جب فصل اپنے موج پر ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا حجرہ مبارک نام مسجد شریف کے ایک نکر پر تھا، ایک سائڈ پر، جیسے یہ ونڈو ہے نا ایک سائڈ پہ، ایسے ایک سائڈ پر آقا علیہ السلام کا حجرہ انور تھا۔ وہ پردہ جو تھا نا، آقا علیہ السلام نے نماز کے دوران پردہ ہٹایا۔ جیسے پردہ ہٹایا صحابہ اکرام کو لگ پتہ گیا اللہ کے محبوب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انہیں پتہ ہو گیا۔ اچھا پتہ کیسے چلا؟ نماز کے اندر حکم کیا جب ہم نماز پڑھیں تو منہ کدھر رکھیں؟ والا سامنے رکھیں سجے کھبے؟ بولیں سامنے، چہرہ سامنے رکھنا ہے، نگاہ نیچے رکھنی ہے۔ اچھا ایسے جو بندہ نماز کھب کر نماز پڑھ رہا ہو ایسے، اس کو پتہ چلے گا ونڈو سے کون دیکھ رہا ہے؟ بولیں نہیں پتہ چلے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور نے ونڈو سے پردہ اٹھایا سائیڈ سے، صحابہ کو پتہ کیسے لگا؟ یہاں پر ایک دوسری حدیث سناتا ہوں۔ کیا حدیث میں آیا ہے نبی پاک علیہ السلام جب مسکراتے تھے نا، ہمارے آقا کے مبارک دانتوں سے ایسی نور کی روشنی پھوٹتی تھی جس کی وجہ سے دیواریں چمک اٹھتی تھیں۔ اللہ اکبر، میرا دل کہتا ہے صحابہ کرام کی پکی ہوئی فصل کو میرے آقا دیکھ کر مسکرائے ہوں گے، مسکرانے کی وجہ سے مبارک دہن شریف سے نور چمکا ہوگا، مسجد نبوی شریف چمک اٹھی ہوگی، صحابہ کو لگ پتہ گیا اللہ کے محبوب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب اگلی بات مزے کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام علیل تھے اور ہم آقا علیہ السلام کی صحبت اور خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو ان ابا بکر کان یصلی بہم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ، حضرت ابو بکر صدیق ان دنوں میں نماز پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، حتی اذا کان یوم الاثنین، یہاں تک کہ جب پیر کا دن آ گیا۔ کون سا دن آیا جی؟ آقا علیہ السلام کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ اوپر تشریف، حضور علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی ہے؟ پیر شریف کے دن، وہ دن آ گیا پیر والا دن۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ کو ہر بندہ یوں بخاری شریف ہاتھ سے پڑھ کر آپ کا عقیدہ نہیں سنائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ذرا توجہ سے، پیر کا دن ہے، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر ہیں۔ اچھا فرماتے ہیں کہ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، صحابہ نماز کے لیے صفیں بنا کر کھڑے ہوئے، نماز ہو رہی ہے۔ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے حجرہ شریف کا پردہ اٹھایا اور ہمیں دیکھنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ وَهُوَ قَائِمٌ، حضور وہیں پر کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، صحابہ فرماتے ہیں، اچھا بھی گزارش ہے توجہ سے سن لیں، ٹھیک ہے توجہ سے سن لیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران حضور نے کھڑکی سے پردہ اٹھا کر ہمیں دیکھا، تو فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام ہمیں دیکھنے لگے نا تو ہم بھی نماز کے اندر ایسے پھر گئے۔
اور فرماتے ہیں حضور کا چہرہ کیسے چمک رہا تھا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے اللہ کا قرآن کھل گیا ہو، اللہ اکبر۔ چہرہ والضحیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ والضحیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، اللہ بولیے سبحان اللہ۔ اچھا یہ صحابہ نے حضور کا آخری مرتبہ اس جہان کے اندر دیدار کیا، جو آخری مرتبہ صحابہ نے حضور کا دیدار کیا نا، اس دیدار کی بات ہو رہی ہے۔ حضور علیل تھے، نماز کے لیے تشریف نہ لائے، ونڈو سے کپڑا ہٹایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا نماز کے اندر، حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے اللہ کا قرآن ہوتا ہے، یہ بخاری میں لکھا ہے، اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں ثم تبسم یضحک، پھر حضور ہمیں دیکھ کر مسکرائے، اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کو دیکھنے کی خوشی میں قریب تھا کہ نمازیں چھوڑ کر توڑ کر دوڑ لگا دیتے، حضور سے ملنے کے لیے قریب تھا کہ ہم نماز چھوڑ کر دوڑ لگا دیتے، آقا علیہ السلام کی طرف ہم لپکتے، آقا علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، لیکن کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فنکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مصلی چھوڑ دیا، مصلی چھوڑ کر پیچھے صف میں آ گئے، انہیں لگا کہ شاید آقا تشریف لا رہے نماز پڑھائیں گے، اللہ مصلی چھوڑ دیا۔ یہ ٹوٹ پینا رولا ڈالتا ہے کہ نبی پاک کا خیال آیا تو نماز نہیں ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کے ادب کے اندر مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گیا، آقا آپ آ جائیں نا۔ اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق نے عین نماز کے اندر نبی پاک کا ادب کیا کہ نہیں؟ بولیں تو کیا خیال ہے ان کی نماز ہو گئی؟ اگر ان کی ہوگی تو خدا کی قسم ہے ہماری بھی ہو گئی۔ ہاں نماز اسی کی ہے جو دل میں نبی پاک کا پیار بسا کر نماز پڑھتا ہے، وگرنہ ٹکرے تو منافق بھی مارتے تھے، عبادت کرتے تھے منافق، اپنی الگ مسجد بھی انہوں نے بنائی تھی، لیکن کیا ان کی عبادتیں اور مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے مسجدیں تو بنائیں، سجدے تو کیے، نمازیں تو پڑھی، پر اللہ کے محبوب کا ادب انہوں نے اپنے دل میں بٹھایا نہیں، اس لیے سب کچھ برباد ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے۔ وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ، انہیں لگا کہ شاید حضور تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں گے، تو فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم، پھر نبی پاک نے ہمیں فرمایا کہ نہیں تم لوگ وہیں پر کھڑے رہو، میری طرف نہ آؤ، نماز پڑھو، فرمایا نماز پڑھو، ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَرْخَ السِّتْرَ فَتُوَفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ، بس پھر حضور نے یوں اشارہ کر کے نا وہ پردہ نیچے گرا دیا، پھر اسی دن حضور کی وفات ہو گئی، اسی دن آقا علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ یہ دیکھنا حضور کی ظاہری حیات میں صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے جو آخری نماز پڑھ رہے ہیں اس میں نبی پاک کا خیال کر رہے ہیں کہ نہیں؟ فرماتے ہیں ہم تو حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر۔ اور اس سے اگلی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے پردہ اٹھایا نا، فلما وضع وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نظرنا منظرا کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین وضع لنا، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک نے پردہ اٹھایا تھا نا، ہماری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، فرماتے ہیں اس سے زیادہ پیارا کوئی منظر کبھی ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، جتنا پیارا منظر ہم نے وہ محسوس کیا جو حضور کا دیدار کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کہتے ہیں اس سے پیاری کوئی گھڑی نہیں، اس سے پیارا کوئی منظر نہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے تھے نماز کے اندر یوں رخ پھیر کر مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھنا نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر دیدار کس کا کر رہے ہیں؟ بولیے نبی پاک علیہ السلام کا، تو نماز ہوئی کہ نہ ہو گئی؟ تو صحابہ کے غلاموں کی بھی ہو جائے گی بھائی۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، توجہ ہے۔
محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مدینہ شریف میں مسلمانوں کے دو قبیلوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ سرکار کو وہاں دیر لگ گئی، پیچھے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی، مسجد میں صحابہ جمع ہو گئے۔ جب جماعت کا وقت آیا نا تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حضرت بلال آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابوبکر صدیق، فجاء المؤذن الی ابی بکر فقال اتصلی للناس فاقیم، اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تو میں تکبیر پڑھوں، میں پڑھوں تکبیر؟ حضرت بلال نے کہا، قال نعم، فرمایا ہاں پڑھو۔ فصلی ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کے مصلی پر آ کر نماز پڑھائی۔ یہ دیکھو نبی پاک کا وارث کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کوئی نام مانے تو اس کی اپنی قبر کالی، وگرنہ نبی پاک تو اپنا وارث کس کو بنا کر گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ نماز شروع ہو گئی۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے دوران اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ والناس فی الصلاۃ، لوگ نماز میں تھے، اوپر سے سرکار تشریف لے آئے۔ مصلی پر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اچھا صفیں بنی ہوئی تھی نا، آقا علیہ السلام سب سے پہلی صف میں آ گئے۔ صحابہ نے دیکھا نا حضور آ گئے، جگہ بنائی۔ اگلی صف میں آقا علیہ السلام کو بھیجنا چاہتے انہوں نے یوں کیا۔ اگلی صاحب والوں نے دیکھا لگتا ہے کچھ تبدیلی ہے، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا نماز میں، دیکھا سرکار نے جگہ چھوڑ دیا، آقا تشریف لیا۔ آقا علیہ السلام دوسری صف میں آ گئے۔ اب دوسری صف والوں نے یوں کیا تاکہ اگلے والی جگہ بنائیں۔ یہ نماز کے اندر ہو رہا ہے، یہ رونا روتے ہیں خیال نہ آئے، تھوڑی تبلیغ تے توف، یہ تبلیغ کر رہے ہو، صحابہ کی نماز تو دیکھو۔ یوں کرتے کرتے صحابہ نے پہلی صف تک نبی پاک کے لیے جگہ بنا لی۔ آقا علیہ السلام کون سی صف میں آ گئے؟ پہلی میں۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر، نبی پاک عین اپنے یار کے پیچھے آ گئے۔ اب صحابہ نے یوں کیا، حضرت ابوبکر صدیق تو نماز میں کھب جاتے تھے، وہ نماز میں کھڑے رہے۔ جب صحابہ نے دیکھا نا توجہ نہیں فرما رہے، انہوں نے زور زور سے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ جب ہر طرف سے ٹھا ٹھا ہوئی تو ان کو توجہ گئی کہ نماز میں کچھ خلاف معمول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے محبوب تشریف فرما۔ اللہ، اب کیا ہوا؟ بخاری سنیے۔ فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا آقا تشریف لے آئے۔ فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے آنے لگے نا مصلی چھوڑ کر، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اپنی جگہ کھڑے رہو، نماز پڑھاتے رہو۔ فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدیہ، حضرت ابوبکر صدیق نے نماز کے اندر یوں ہاتھ کھڑے کر لیے۔ نماز کے اندر کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک، ابو بکر صدیق کو جو نبی پاک نے اس لائق قابل سمجھا کہ وہ مصلی پر آ کر نماز پڑھائیں، اس خوشی میں حضرت ابو بکر صدیق نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد بیان کرنے لگے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اللہ اکبر، نماز کے اندر ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ثم استأخر ابو بکر حتی استوى فی الصف وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، یہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے، نبی پاک مصلی پر آ گئے، امام چینج ہو گیا، حضور مصلی پر آ گئے۔ فصلی، نبی پاک نے نماز پڑھائی، نماز پوری ہوگی۔ فلما انصرف قال، نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک نے فرمایا یا ابا بکر، اوے ابو بکر، ما منعک ان تثبت اذ امرتک، جب میں نے تجھے آرڈر دیا مصلی پر کھڑے رہو تو کیوں نہ کھڑے رہے، کیوں پیچھے آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम, आका अबू कहाफा के बेटे की क्या जुर्रत कि आपके होते हुए मुसल्ले पर आ जाए। आका इसलिए मैंने आपके प्यार में, आपके एहतराम में, आपके ख्याल में मुसल्ला छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक और सहाबा नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं, नमाज के अंदर एहतराम अदब मुस्तफ़ा का कर रहे हैं। अब बताओ नमाज हुई कि ना? बोलें तो पता चला वाबियों की नमाज और है, सहाबियों की नमाज। हाँ, ये कहते हैं नबी पाक का ख्याल आ गया तो गधे के ख्याल से बुरा माज़अल्लाह, नबी पाक का ख्याल आ गया तो नमाज टूट जाएगी। सहाबा ने बता दिया तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसी को कहते हैं, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का। बोलिए सुभान अल्लाह।